اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب الجود والکرم۔ میری طرف سے ایمان رائزنگ آفیشیل کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل ہے جو آپ نے زندگی میں ایک بار کر لیا۔ یہ عمل جمعے والے دن کا عمل ہے کہ جمعے والے دن آپ ایک لونگ کے دانے پر یہ عمل کریں گے، اور آپ کو ہر روز یا ہر جمعے یہ عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ صرف اور صرف آپ زندگی میں جمعے والے دن ایک بار کر لیں تو پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو اس کے کتنے فوائد ہیں کہ لونگ کے دانے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے فوائد دیکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بند تقدیر کے تالے کھل جائیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو جمعے کے دن لونگ کے ایک دانے پر یہ خاص عمل کر لیجئے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ نظر بد کے معاملات ہیں، نظر بد جادو جنات کے اثرات رہتے ہیں، یعنی ان کے پاس پہلے زیادہ پیسے تھے، برکت والے پیسے تھے، اب تنخواہ آتی ہے، پیسہ آتا ہے، کہاں جاتا ہے سمجھ نہیں لگتی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے بے برکتی کا عالم ہو جاتا ہے، مہینہ کے آخر میں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے، مشکلات پریشانیوں سے بچے رہیں تو آپ لونگ کے اس دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، کیونکہ پرس ہمیشہ انسان کی جیب میں رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جب تک دم کیا ہوا لونگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، آپ جادو، جنات، حسد، مشکلات، پریشانیوں سے بچے رہیں گے اور غیبی مدد میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، کیونکہ یہ لونگ آپ کے پاس رہے گا۔ دوسرا، آپ کے پرس میں اس لونگ کی موجودگی آپ کے پیسے میں برکت لائے گی، اور یہ برکت ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تھوڑے پیسوں میں زیادہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے پیسوں سے گھر کا سارا نظام چلانا چاہتے ہیں، اور کچھ پیسے آپ بچانا بھی چاہتے ہیں، یعنی سیونگ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ بے روزگاری، بے اولادی، کاروباری مسائل، کسی بھی نیت سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جادو جنات، نظر بد، حسد اور اپنی خود کی حفاظت کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے۔ اس لونگ پر جس طرح عمل بتایا جائے گا وہ کر کے رکھ لیجئے، آپ کے پیسوں میں برکت بھی رہے گی، شفقت بھی رہے گی، رحمت بھی رہے گی، اور نظر کرم بھی رہے گا۔ کامل یقین کے ساتھ جو بندہ یہ عمل کر لے، جمعے کے دن اس کا ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آپ عزت، دولت، شہرت اور اعلیٰ مقام پیسے کی بنیاد پر ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پیسے کی حفاظت رہے، تو یہ عمل پھر کر لیجئے۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن کو پریس کیجئے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں، آپ کے پاس سناٹا ہو، خاموشی ہو، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ درود پاک ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں
کہ آپ چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کو یہ درود آتا ہے، کیونکہ وہ اس درود کو نماز میں پڑھتا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیم 3 بار پڑھ لیجئے، 5 بار پڑھ لیجئے، آپ 7 بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ہے، آپ 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار، 5 بار، 7 بار یا پھر 11 بار آپ درود ابراہیم پڑھیے۔ لونگ کا ایک دانہ جسے آپ نے ہاتھ کی سیدھی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اور ہتھیلی کو یعنی مٹھی کو زور سے بند کر لینا ہے، اور رب کے حضور نیت کر لیجئے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں نیت نہیں کریں گے تو یہ عمل بھٹکتا رہے گا۔ جس کے لیے اپنے مقاصد کی اپنے رب کے حضور سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، تاکہ عمل کی جو فضیلت ہے، برکت ہے، طاقت ہے، آپ کی گئی نیت پر اثر کرے، یعنی جو آپ نے نیت کی ہے اس پر وہ اثر کرے۔ اس لیے نیت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، جو چاہتے ہیں اپنے ماجرے کو اپنے رب کے حضور پیش کیجئے، تڑپ سے کیجئے۔ جس کے اندر پریشانی ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، زبان میں خود بخود لرزش آ جاتی ہے، آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ رب کو راضی کرنا آ جاتا ہے۔ جب زبان میں لرزش آتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، جب آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کر لی تو اس عمل کی شرط ہے، جیسے ہم نے نیت آپ کو بتائی ہے کہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے لیے مٹھی کو بند کرتے ہوئے اور آنکھوں کو بند کرتے ہوئے جب آپ نے نیت کر لی تو پھر رب کعبہ کے حضور پیش ہو کر تسبیح شروع کیجئے۔ اللہ کے نام کی چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن اس تسبیح سے بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس سکرین پر دکھا رہی ہوں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کر سکیں، اس کو پڑھ سکیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو درود پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں لونگ کا دانہ جو ہے وہ اپنی مٹھی میں بند کر لیا، مٹھی کو دبا لیا، بند کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا غنیو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے پڑھا، ایک دانے پر پڑھ لیا، پھر دوسرا دانہ، اس پر بھی یا اللہ یا غنیو سورۃ الکوثر مکمل، پھر تیسرے دانے پر یا اللہ یا غنیو پھر سورۃ الکوثر۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا غنیو اور پوری سورۃ الکوثر آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور تسبیح کا دانہ ایک ایک گراتے جانا ہے۔ اسی طرح 100 دانوں کی آپ نے تسبیح کو مکمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جب مکمل کر لی اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک اول اور آخر درود ابراہیم کسی بھی عمل کے پہلے یا آخر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، پہلے بھی اور آخر میں بھی، تو پھر ہماری جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، دعا ہماری اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتی، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح جب مکمل کر لی اور بند مٹھی کو چھوٹی انگلی سے کھولنا شروع کرنا ہے۔ چھوٹی انگلی کو کھولتے جائیں اور رب کے حضور جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس مشکل و پریشانی کی آپ نے نیت کی تھی، اس نیت کے لیے بچوں کی طرح بضد ہو جائیں، اپنے رب کے آگے ضد کریں۔ جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے ہر بات منواتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کے حضور پیش ہو کر آپ ضد کر کے
اپنی حاجت کو منوائیے اور ہاتھ کی انگلیاں کھولنا شروع کریں۔ پہلے چھوٹی انگلی، پھر بڑی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر شہادت والی انگلی، پھر انگوٹھے کو کھولیں۔ اس طرح پورا ہاتھ کھول کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار دینی ہے۔ اندر ہی اندر اپنی حاجتوں کے لیے بزید رہیں۔ لونگ کے اس دانے پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کرنی ہے۔ اس سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب تو کیا اور پھر کومنٹس باکس میں اپنا نام لکھیں تاکہ آپ کو اجازت مل سکے۔ پھر دعا اس طرح کیجیے کہ اے رب کریم، تو عرش عظیم کو بچھانے والی ذات ہے، آسمان کو اٹھانے والی ذات ہے۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ جب ہم درود نہیں پڑھیں گے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس وجہ سے شرط یہ ہے کہ آپ درود ضرور پڑھیں گے تاکہ ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے۔ جب ہم پہلے بھی اور اینڈ پہ بھی درود پڑھ کر اپنے عمل کو تالا لگا کر اپنے رب کے عرش عظیم دعا کرتے ہیں تو عرش عظیم تک ہماری دعا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس طرح رو کر سسکیوں کے ساتھ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رب راضی ہو گیا تو جس مقصد کی نیت کی تھی مصلی سے اٹھنے سے پہلے، آپ نے جس مقصد کی نیت کی تھی، آپ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، انشاءاللہ مصلی سے اٹھنے سے پہلے غیب سے مدد بھی آ جائے گی، اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر حاجت کی کامیابی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو قبول فرمائے، پورا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا دکھ، درد، مصیبتیں، آفات و بلیات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔